اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ روحانیت میں آزمائشیں اور مصیبتیں کیوں کراتی ہیں۔ سامعین محترم، ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، یہ راہ تو اللہ کو پانے کی راہ ہے، پھر یہ راستہ آزمائشوں اور مصیبتوں سے پر کیوں ہے؟ اس کے اندر کون سی ایسی حکمتیں ہیں؟ سامعین محترم، جب ہم اپنے گرد و نواح میں غور کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں، اور اس پر اگر ہم خوب غور و فکر کریں اور مشاہدہ کریں تو ایسی مصیبت زدہ لوگوں کو دو طبقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک وہ لوگ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے دور ہیں، یہی وجہ ہے ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کی، لیکن یہ بات سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے بے انتہا قریب ہیں، ان پر مصیبتیں اور پریشانیوں کے ذریعے آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری پریشانی اللہ کی دوری کے سبب ہے یا کہ اللہ کی قربت میں۔ آزمائش تو سامعین محترم یاد رہے، جو پریشانی ہمیں اندر سے بے چین کر دے اور ہمارے اندر اضطراب پیدا کر دے، ایسی پریشانی مصیبت یقیناً ہمارے کسی برے اعمال کے نتیجہ میں ہے، اور ایسی مصیبت یا پریشانی جس میں ہمارا اندر مطمئن اور پرسکون ہو، پریشانی کی حالت میں بھی ہم مطمئن ہوں، تو ایسی مصیبت اللہ کی قربت کے سبب ہم پر آزمائش بن کر آتی ہے۔ سامعین محترم، ایک شخص بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو فقر و محتاجی کے لیے تیار ہو جاؤ، فقر کی چادر اوڑھ لو۔ ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بلا اور مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت فقر و بلا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت ہی روحانیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ العنکبوت میں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ بلا شبہ ہم ان لوگوں کو بھی آزمائش کی جو ان سے پہلے گزرے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین میں سے ایک ایسے گروہ کو جو اس کا دوست اور اہل معرفت و ولایت میں ہوتا ہے، اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جو میری طلب کرتا ہے پس تحقیق وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے
وہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور جو مجھے پہچان لیتا ہے اسے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے، اور جسے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے، اور جو مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے اسے میں قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت میرے لیے ذمہ ہوتی ہے، اور اس کی دیت میں خود ہوں۔ سامعین محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت میں یہ آزمائشیں آتی کیوں ہیں؟ یاد رہے کہ آدم اور اللہ کی ازل سے دوستی ہے۔ اللہ آدم سے محبت کرتا ہے، بھلا اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو وہ بھلا تکلیف میں کیوں ڈالے گا؟ حقیقت میں ابلیس آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پہلے تو وہ ابن آدم کو اللہ کے راستے پر جانے ہی نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی ڈٹ جائے تو پھر یہ ملعون بضد ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ تجھے اس لیے یاد کرتا ہے، تجھے اس لیے پکارتا ہے، تجھے اس لیے محبت کرتا ہے، تیرا اس لیے شکر بجا لاتا ہے کہ تو نے اس کو دھن دنیا سے نوازا ہے، اسے صحت عطا کی ہے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر سخت ترین آزمائشیں آئیں۔ یہی ملعون ابلیس سب کچھ ان کا چلا جانے کے بعد بھی جب وہ یاد الہی سے باز نہ آئے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے نہ رکے، تو کہنے لگا یا باری تعالیٰ، ایوب تو اس لیے تجھے یاد کرتا ہے کہ ان کا حسن سلامت ہے، تو اللہ نے اس بدبخت کو دکھانے کے لیے انہیں کوڑ کی مرض میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ جو کیڑا آپ کے جسم سے گرتا آپ اٹھا کے واپس رکھ دیتے کہ اللہ نے میرے جسم کو تیری خوراک بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ بیماری آپ کے قلب کے قریب پہنچی تو آپ کہنے لگے کہ یا باری تعالیٰ، دل سلامت رکھ کہ تیری یاد میں مشغول رہے، اور زبان سلامت رکھ کہ تیرا شکر ادا کرتی رہے۔ قرآن کریم گواہ ہے کہ اللہ نے آپ کا ذکر قرآن میں کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے ایوب کو اس مقام پر بھی صابر اور شاکر پایا۔ سامعین محترم، اس راہ پر چلنے کے بہت بڑے دعوے دار مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس راہ پر چلنے والوں پر مصیبتیں آتی ہیں تاکہ گھڑی میں سے کھوٹے کو نکال دیا جائے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں کئی لوگ بھٹک جاتے ہیں، کئی لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ ان ساری آزمائشوں سے نکل کر قرب حق کو پا لیتے ہیں۔ یعنی روحانیت میں آزمائشیں تبھی ہوتی ہیں کہ کوئی کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کر سکے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو تھوڑی سی پی کر بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو، یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی سچی اور سچی محبت نصیب کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے بے انتہا مستفیض ہوں گے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔